السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ حدیث کے مطابق رمضان کا استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ پا لیتے تو رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، یعنی روزوں کا رکھنا، اعمال کی پابندی کرنا، اس اعتبار سے وہ رمضان کا استقبال کرتے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں ارسلان، جنہوں نے ہم سے ایک سوال یہ کیا کہ اب شعبان کا تو مہینہ آ گیا تو اس میں ایک شب آتی ہے، تو یہ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات میں رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے دے کر ذرا ہماری رہنمائی فرمائے۔ جواب اس طرح سے ہے، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً اس موضوع پر کئی صحابہ کے دلائل موجود ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ اس سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اسی رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ اگر کوئی برائی، خامی اور کوتاہی ہے تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے ہم۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بندے کی دعا آہ و زاری سننے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ 7 اشخاص کون ہیں؟ ایک تو مشرک یعنی شرک کرنے والا، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا ہے کینہ کرنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، اور آخر میں ہے چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بالکل بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے، اس رات میں عبادت کیا کرو اور روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کو بخشوائے اور جو رزق کو طلب کرے، اور کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس بات میں 3 اعمال کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد پھول لے کر جانا، پتیاں لے کر جانا، چادر چڑھاوے کرنا اور چراغوں کا اہتمام کرنا اور اذانوں کا دینا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے سے ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا
नाम इत्तिबाए दीन व सुन्नत है। दूसरी अहम चीज कि इस रात में नवाफिल तिलावत, जिक्र व अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, उसके जरिए इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करे या मस्जिद में अदा करे, लेकिन इसको जमात की शक्ल बनाना, इज्तिमा की शक्ल बनाना, ये दुरुस्त व जायज़ नहीं है। और ये फजीलत वाली जो रातें हैं, इसमें शोर व शगब करना और मेले वगैरह लगाना ये भी जायज़ नहीं है, बल्कि एक गोशे में बैठकर अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करे, तिलावत कुरान पाक करे और जितना हो सके लोगों से ताल्लुक को तोड़ दे और अल्लाह से ताल्लुकात को बनाने की कोशिश करे, और वो सिर्फ तन्हाई में होगा, इज्तिमाइयत में नहीं होगा। ये नवाफिल के बारे में है। तीसरी चीज, दिन में रोजा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, और दूसरा ये कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्याम 20 यानी 13, 14, 15 को रोजों का एहतमाम करते थे। लिहाजा इस नियत से रोजा रखा जाए तो अजर का बाइस है। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना, लाइटिंग वगैरह लगाना, शोर शगब करना और रोडों पर, रास्तों पर घूमना और बेजा फजूल खर्ची करना, ये सब खुराफात और इसराफ में शामिल है। शैतान हमको इन्हीं झमेलों में डाल देता है कि इन फजूलियात में हम लगे रहे और जो रात की अहम तरीन फजीलत है उससे हम गाफिल हो जाए। और अल्लाह तबारक तआला से हम दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक तआला से हम मग़फ़िरत चाहते हैं कि अल्लाह हमको और पूरे आलम के गुनाहों को माफ़ कर दे और इन रातों की, हर रात की फजीलत को इख्तियार करने वाला बना और रात में आओजारी करने वाला बना, और साथ ही साथ कोशिश ये करे कि अल्लाह तबारक तआला को हर दिन, हर लम्हा हम याद करें। इस वीडियो के ज़रिए से अगर कुछ बात हमारे समझ में आ गई तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे। हम आपसे अपील करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा एक चैनल बना हुआ है, हम उम्मीद करते हैं इस कार्य खैर के अंदर आपका थोड़ा बहुत जो सब्सक्राइब है, जो लाइक है और जो शेयर है, इसके ज़रिए से हमें हौसला और हिम्मत अफजाई करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वल्लाहु आलम।